حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء۔ وہب بن بقیہ کی روایت میں مزید ہے: اقض عني الدین واغننی من الفقر۔ اے اللہ، اے آسمانوں کے رب، اے زمین کے رب اور ہر شے کے رب، اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اگانے والے، اے تورات، انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے، میں ہر شر والی چیز سے جن کی پیشانی تو ہی پکڑے ہوئے ہے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہ ہوگا، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، تو ہی پوشیدہ ہے، تجھ سے پوشیدہ تر کوئی نہیں۔ میرا قرض ادا فرما دے اور مجھے لوگوں کی محتاجی سے بے پرواہ کر دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5051۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ کلمات کہا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک بوجہک الکریم وکلماتک التامہ من شر ما انت آخذ بناصیتی اللہم انت تکشف المغرم والمأثم اللہم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك۔ اے اللہ، میں تیری بزرگی والے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں اور تیرے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ، تو ہی قرض اور گناہ دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ، تیرے لشکر کو پسپا نہیں کیا جا سکتا، تیرا وعدہ خلاف نہیں ہوتا، اور تیرے ہاں کسی مالدار کو اس کا مال یا خاندانی شرف والے کو اس کا شرف کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو ہر عیب سے پاک اور تمام تعریفوں والا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5052۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا موفی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، دکھوں تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرمائی اور ہمیں رہنے کی جگہ عنایت فرمائی۔ کتنی ہی مخلوق ہے کہ کوئی ان کی کفایت کرنے والا نہیں اور نہ کوئی انہیں جگہ دینے والا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5053۔ حضرت ابو اذر انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے: بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لذنبی واخسأ شیطانی وفک ریحانی واجعلنی فی الندی الاعلی۔ اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھ دیا، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو دفع یعنی دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے اور مجھے اعلیٰ و افضل مجلس والوں میں سے بنا دے، یعنی ملائکہ اور انبیاء اور رسل کا ہم نشیں بنا دے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس روایت کو ابو حمام احوازی یعنی محمد بن زبرقان نے ثور سے نقل کیا تو ابو اذر کے بجائے ابو زہیر انماری کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5054۔ حضرت فروہ بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا: قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اسی پر اپنی بات چیت ختم کر کے سو جاؤ، بے شک اس میں شرک سے برات کا اظہار ہے۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 5055۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹھا کر کے ان میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ صورتیں پڑھ کر دم کرتے اور پھونک مارتے، پھر انہیں جہاں تک ہو سکتا پورے جسم پر پھیرتے، پہلے اپنے سر، چہرے اور اگلے حصے سے ابتدا کرتے اور 3 بار ایسے کرتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5056۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے المسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا ان میں ایک آیت ہے جو 1000 آیت سے افضل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5057۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن بریدہ کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: الحمدللہ الذی کفانی وآوانی وأطعمنی وسقانی والذی من علی فأفضل والذی اعطانی فأجزل الحمدللہ علی کل حال اللہم رب کل شیء وملیکہ وإلہ کل شیء اعوذ بک من النار۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہر طرح سے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کی جگہ عنایت فرمائی، مجھے کھلایا پلایا، اور جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا، جس نے مجھے دیا اور بہت خوب دیا، ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اے اللہ، اے ہر چیز کے پروردگار اور اس کے مالک، اے ہر چیز کے معبود، میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5058۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کہیں لیٹا ہو اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اسے حسرت و افسوس ہوگا، اور جو شخص کہیں بیٹھا ہو اور وہاں اللہ عز و جل کا ذکر نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اسے حسرت و افسوس ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5059۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رات کے وقت جس کی آنکھ کھل جائے اور وہ جاگنے پر یہ کلمات کہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، پھر دعا کرے: رب اغفر لی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ولید کے الفاظ ہیں: پھر کوئی سی دعا کر لے تو قبول ہوگی، اور اگر اٹھ کھڑا ہو، وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز مقبول ہوگی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5060۔